بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں لیکچرر پروین عابد آپ سے مخاطب ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے اور طلب علم کے جذبے سے سرشار حصول علم کے لیے کمر بستہ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارا آج کا لیکچر جماعت 12ویں کی اردو لازمی کے حصہ گرامر سے ہے، رموز اوقاف۔ آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مقاصد، پھر تعارف اور پھر تفصیل۔ مقاصد تدریس۔ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ رموز اوقاف کے معنی و مفہوم سے آگاہ ہو سکیں گے، قواعد کی اصطلاح میں رموز اوقاف کی علامات سے واقف ہوں گے اور مختلف علامتوں کا جملوں اور عبارت میں استعمال کرنے کے قابل ہوں گے۔ تعارف رموز اوقاف۔ رموز اوقاف کے میں نے 4 سیٹ بنا دیے ہیں۔ یہ مطالعے کے دوران ہمیں علم ہو جائے گا کہ تحریر میں ان کا استعمال کہاں کہاں کیا جاتا ہے۔ پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ رموز اوقاف کسے کہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اپنے مافی الضمیر کو دوسروں تک پہنچانے کے 2 مؤثر ذرائع ہیں، ایک گفتگو یا تقریر اور دوسرا تحریر۔ گفتگو اور تقریر کرتے ہوئے ہم کہیں تو تھوڑا توقف کرتے ہیں، کہیں زیادہ ٹھہرتے ہیں اور کہیں ہمارا انداز استفہامیہ ہوتا ہے، یعنی سوالیہ۔ آواز کے یا لہجے کے اتار چڑھاؤ یا نرمی اور سختی اور اشاروں کے نائوں سے ہم سامعین کے ذہنوں پر ایک تاثر قائم کرتے ہیں۔ تحریر میں یہی کام لفظوں اور بعض خاص طرح کی علامتوں یا لکیروں سے لیا جاتا ہے، جنہیں رموز اوقاف کہتے ہیں۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی ہیں اصول یا اشارات یا علامات، اور اوقاف وقف کی جمع جس کا مطلب ہے ٹھہرنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جملے میں ٹھہراؤ کے اصول یا علامات کو رموز اوقاف کہتے ہیں۔ اس بات کا تو سب کو علم ہے کہ ہم مسلسل نہیں بولتے بلکہ ٹھہرتے ہیں، رکتے ہیں، پھر بولتے ہیں۔ اس طرح قرآن مجید میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ وقف لازم ہوتا ہے۔ اگر وقف نہ کیا جائے تو خدا نخواستہ یا نعوذ باللہ اس آیت کے ترجمے کا مفہوم ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اسی طرح ہمارے اردو میں بھی اگر ہم تسلسل سے بولتے چلے جائیں، بیچ میں ٹھہرے نہ، رکے نہ، توقف نہ کریں تو جملہ جو ہے وہ آپس میں گڑبڑ ہو جاتے ہیں اور اس جملے کا مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ مثلاً مثال کے طور پر اگر میں کہتی ہوں روکو مت، جانے دو، اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اسے جانے دو، اسے روکنا نہیں ہے۔ اب اسی جملے کو اگر میں یوں تبدیل کر کے کہوں روکو مت، جانے دو، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی جانے نہیں دینا، روکنا ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک میں بھی وقف لازم ہے اور ہماری اس اردو زبان میں بھی ہیں اور دنیا کی بے شمار مختلف زبانوں میں بھی یہ جو رموز اوقاف ہیں یہ رائج ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ رموز اوقاف کی علامات کیا ہیں اور ان کا استعمال کہاں ہوتا ہے۔ دیکھیں پہلے سیٹ میں میں نے سکتہ، وقفہ، رابطہ اور تفصیلیہ 4 علامات کو دیا ہے۔ یہ چاروں جو ہیں وہ تقریباً ایک جیسی ہیں۔ اور دوسرے سیٹ میں ختمہ اور سوالیہ، تیسرے میں ندائیہ، فجائیہ، چوتھے میں واوین اور قوسین۔ آئیے اب جائزہ لیتے ہیں کہ رموز اوقاف کو کہاں اور کیسے اور کس طرح تحریر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کی درسی کتاب کے پہلے سبق کے مشق کے صفحات 8 اور 9 پر یہ علامات موجود ہیں، آپ وہاں پہ بھی ان کو دیکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے ہے یہاں پر سکتہ، جو ایک چھوٹا سا الٹا پیش ہے۔ تعریف اس کی کیا ہے؟ وقف خفیف، خفیف بہت تھوڑا، یعنی مختصر ترین ٹھہراؤ۔
استعمال اس کا کیا ہے؟ جملے میں مختلف اسماء کو الگ کرنے کے لیے، یعنی کسی جملے میں بہت سے نام اگر دیے جائیں تو ان ناموں کو الگ الگ تحریک کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے آپ دیکھیں جملے میں نے اس کا استعمال کیا ہے، زاہد، شاہد، اسلم اور واجد سگے بھائی ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے توقف کیا ہے، مختصر ترین ٹھہراؤ، سانس توڑے بغیر ہم نے جملہ ادا کیا اور تحریر کرتے ہوئے ہم نے یہاں پر سکتے کی علامت کا استعمال کیا ہے۔ یعنی جملے میں جب مختلف ناموں کو تحریر کیا جائے تو اس وقت یہ علامت استعمال کی جاتی ہے، جسے سکتہ بھی کہتے ہیں، وقف خفیف بھی یا بہت کم ٹھہراؤ بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے جب کبھی ہم چند ناموں کو تحریر کریں گے تو شروع کے اسماء میں وقفے یہ سکتہ استعمال ہوگا اور آخر کے اسماء سے پہلے اور کا استعمال کیا جائے گا۔ اگر اس علامت کا استعمال بھی ہم نے کر لیا لیکن بولتے ہوئے ہم اس طرح بولیں زاہد، شاہد، اسلم اور واجد سگے بھائی، تو یوں لگتا ہے زاہد شاہد ایک ہے نام یا اسلم اور واجد ایک نام ہے، تو اس طرح سے اس میں کوئی تمیز نہیں ہوتی، لہٰذا ہمیں تھوڑا سا توقف کرنا پڑتا ہے ہر نام کو ادا کرتے ہوئے، اس سے پہلے تھوڑا سا رکنا پڑتا ہے، ٹھہرنا پڑتا ہے۔ یوں اس کے استعمال سے عبارت کی صحیح طور پر وضاحت بھی ہو جاتی ہے۔ اگلی علامت ہے وقفہ، جس کی تعریف ہے نصف وقت یعنی مختصر ٹھہراؤ۔ استعمال اس کا کیا ہے؟ چھوٹے جملوں کو ملا کر ایک جملہ بنانے کے لیے، اور جملے میں استعمال دیکھیں، شہد صحت بخش غذا ہے، یہ لذیذ ہے اور طاقتور بھی۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے 3 جملوں کو ملایا اور اس سے ایک بڑا جملہ بنا دیا، لیکن پہلے جملے سے پہلے ہم نے اس کے پہلے جملے کے بعد ہم نے وقفے کی علامت کا استعمال کیا، یعنی شہد صحت بخش غذا ہے۔ یہاں ہم نے توقف کیا، رکے، تھوڑا سا مختصر ٹھہراؤ کیا، پھر آگے کہا یہ لذیذ ہے اور طاقتور ہے۔ تو یوں یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جملوں کو ملا کر ایک جملہ بنانے کے لیے وقفے کی علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سکتے میں نام آتے ہیں جبکہ وقفے میں جملوں کا استعمال ہوتا ہے۔ جی اب ہم آتے ہیں اگلے حصے کی طرف، یعنی رابطہ۔ لیکن یہ 2 نقطے اوپر نیچے دیے گئے ہیں، اس کی تعریف کچھ اس طرح سے، وقف لازم، یعنی یہاں لازم ٹھہرنا ہے، ٹھہراؤ، اس کا جو ٹھہراؤ ہے وہ وقفہ سے زیادہ ہے، اور یہ استعمال کب ہوتا ہے؟ یعنی جملے کے 2 الگ الگ حصوں میں رابطے کے لیے۔ جب آپ جملے کے 2 الگ الگ حصے تحریر کرتے ہیں تو تحریر کرتے ہوئے 2 جملوں کے درمیان اس علامت رابطہ کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ 2 جملوں کے درمیان توقف کے لیے استعمال ہوگا، یعنی یہ وقف لازم، یعنی آپ نے یہاں لازم مراد اس سے یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے لازم ٹھہرنا ہے۔ جملے میں استعمال میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے دیکھیں پیش کیا ہے، بقول شاعر آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، تو یہاں ہم نے بقول شاعر سے کے بعد یہ رابطے کی علامت استعمال کی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے جماعت 11ویں میں مکالمہ تحریر کرتے ہوئے بھی اس علامت کا استعمال کیا ہوگا لازم۔ مکالمہ جب تحریر کیا جاتا ہے یعنی 2 اشخاص کے مابین گفتگو میں ایک شخص کے جملے کے بعد اس علامت کو استعمال کرنے کے بعد دوسرے شخص کا جملہ تحریر کیا جاتا ہے۔ تو یوں جملے کے 2 الگ الگ حصوں میں رابطے کے لیے، تعلق کے لیے، واسطے کے لیے رابطے کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اگلی علامت ہے تفصیلیہ۔ دیکھیں اس علامت کی نشانی کیا ہے؟ 2 نقطے اور آگے چھوٹی سی لکیر۔ یہ کہاں استعمال ہوتی ہے؟ استعمال اس کا دیکھیں، ایک جملے کی تفصیل جب دوسرے جملے میں دینی ہو، یعنی ایک جملے کی تفصیل دوسرے جملے میں دینے کے لیے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔
ایک جملے کی تفسیر دوسرے الگ جملے میں دی جائے تو پہلے جملے کے آخر میں یہ علامت لکھی جائے گی جہاں ایک جملہ مکمل ہو جائے اور دوسرے کو اس سے جوڑا ہوا ہو یا جوڑنا ہو، مربوط کرنا ہو، تو ایسے جملے کو تفصیلیہ جملہ یا اس کے آخر میں لگی ہوئی یا لکھی ہوئی علامت کو تفصیلیہ علامت کہتے ہیں۔ دیکھیں، ہم اکثر پیپر میں پڑھتے ہیں درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کیجیے، تو درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کیجیے، آخر میں تفصیلی علامت آ جائے گی جملے کے، اور نیچے چند اور سوالات دیے جائیں گے جن کی تفصیل پیش کرنی ہوگی۔ یا یوں کہیں کہ لائبریری کے لیے خریدی گئی کتابوں کی تفصیل یہ ہے۔ اب ہم نے لائبریری کے لیے جو کتابیں خریدی ہیں تو ان کتابوں کی تفصیل پھر اس تفصیلی علامت کے بعد آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یا ہم ایسے کہتے ہیں کہ پاکستان کے صوبے درج ذیل ہیں یا مندرجہ ذیل ہیں، تو اب اس کے آخر میں تفصیلی علامت آ گئی اور اس سے اگلا جملہ کیا ہوگا، وہ پاکستان کے مختلف صوبوں کے نام تحریر کر دیے جائیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کا یہ پہلا سیٹ کمپلیٹ ہوا، مکمل ہوا۔ سکتہ، وقفہ، رابطہ اور تفصیلیہ، یہ چاروں ایک سیٹ کا حصہ ہیں۔ سکتہ مختصر ترین ٹھہراؤ، وقفہ سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ، رابطہ وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ اور تفصیلیہ ان سب سے زیادہ ٹھہراؤ یا رکنا یا ٹھہرنا۔ تو یہ آپ کا ایک پہلا سیٹ کمپلیٹ ہوا، مکمل ہوا، اور یہاں پر آپ نے ان چاروں علامات کی تفصیل ملاحظہ فرمائی، سماعت فرمائی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی کہ سکتہ، وقفہ، رابطہ اور تفصیلیہ کہاں، کیسے اور کس طرح تحریر میں استعمال کیا جائے گا۔ اب آگے ہم دوسرے سیٹ کا مطالعہ کریں گے۔ مطالعہ کرتے ہیں دوسرے سیٹ کا۔ دوسرے سیٹ میں دیکھیں آپ، ختمہ اور سوالیہ دو علامات ہیں۔ پہلی علامت ہے ختمہ، یعنی چھوٹا سی، یہ دیکھیں چھوٹی سی ایک لکیر آپ کو نظر آ رہی ہے نا، ریڈ کلر میں، سرخ کلر میں، یہ چھوٹی سی لکیر، اس چھوٹی سی لکیر کو وقف مطلق کہتے ہیں۔ وقف مطلق، اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل ٹھہراؤ، یعنی آپ نے یہاں رکنا ہے، ٹھہرنا ہے۔ جملہ مکمل کرنے کے بعد جملے کے اختتام پر یہ استعمال ہوتا ہے، اور مخفف حروف میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جملے کے اختتام پر ہم ایک چھوٹی سی لکیر لگا دیتے ہیں۔ انگلش میں آپ فل اسٹاپ لگاتے ہیں، ایک نقطہ لگاتے ہیں، جبکہ اردو میں ایک یہ چھوٹی سی لکیر ختمے کی جملے کے اختتام پر لگا دی جاتی ہے، اور یوں جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے لکھا ہے، میں نے نماز پڑھ لی ہے، تب نماز پڑھ لی ہے جملہ مکمل ہو گیا، اس کے آخر چھوٹی سی لکیر آ گئی۔ یا آپ کہتے ہیں ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، آپ کا جملہ مکمل ہو گیا، اس کے آخر میں چھوٹی سی لکیر آ گئی، تو یہ چھوٹی سی لکیر ختمے کی علامت ہے، یعنی جملہ مکمل طور پر اختتام پذیر ہوا اور اس کے آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ یہ وقف مطلق یعنی مکمل ٹھہراؤ جملے کے اختتام پر استعمال ہوتی ہے، اور مخفف الفاظ میں بھی، جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے لکھا، ایف اور اس کے آگے یہ لکیر چھوٹی سی، پھر اے اور پھر آگے ختمے کی، یعنی ایف اے، ایم اے، بی اے، پی ایچ ڈی، اس طرح کے جتنے مخفف حروف ہوں گے ان کے بھی درمیان میں بھی یہ ختمے کی علامت استعمال کی جائے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ختمے کی علامت ہمیشہ جملے کے مکمل ہونے کے آخر میں آتی ہے، وہاں ہمیں مکمل ٹھہرنا پڑتا ہے، رکنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر اگلا جملہ ادا کرنا ہوتا ہے، اور تحریر میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے، اور مخففات میں بھی اسی طرح، ایف ایس سی ہو گیا، بی ایس سی ہو گیا، ایم اے ہو گیا، اس طرح سے، یا پی ایچ ڈی ہو گیا، ایم فل ہو گیا، اس طرح کے جتنے مخففات یا اس طرح کے اور بھی دوسرے، تو ان تمام میں بھی یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اگلی علامت ہے سوالیہ۔ سامنے آپ دیکھیں سوالیہ علامت، یعنی وہ نشان سوالیہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اردو میں اس کا رخ
دائیں جانب ہوتا ہے، جبکہ انگریزی میں بائیں جانب ہوتا ہے۔ اس میں اکثر طلباء طالبات غلطی کر بیٹھتے ہیں، یاد رکھیے اردو میں ہمیشہ اس کا رخ دائیں جانب ہوتا ہے۔ تعریف اس کی ہے استفہامیہ، یعنی سوالیہ علامت کو استفہامیہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا استعمال کیا ہے؟ دریافت کرنا یا معلوم کرنا، یعنی کچھ بھی آپ نے پوچھنا ہے، دریافت کرنا ہے، معلوم کرنا ہے، کسی سے سوال کرنا ہے، تو وہاں پر یہ علامت جو ہے وہ سوالیہ یا استفہامیہ استعمال کی جاتی ہے۔ مثلا جیسے سوال کیا جا رہا ہے آپ کے مزاج کیسے ہیں، تو آپ سوال کیا جا رہا ہے آپ کے مزاج کیسے ہیں، یعنی آج کل کے حالات کے مطابق میں آپ سے سوال کر رہی ہوں آپ کس طرح سے رہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو اس کے آخر میں بھی سوالیہ علامت آئے گی۔ بعض اوقات حیرت کے مقام پر بھی آتا ہے، یعنی حیرت اور مطلب حیرت کے طور پر ہم کوئی سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں واہ یہ علامت یا یہ عمارت یا یہ گھر یا یہ محل یا یہ مکان یا یہ بنگلہ کتنا خوبصورت ہے، تو اس کے آخر میں بھی یہ علامت ضرور آئے گی، یعنی استفہامیہ یا سوالیہ علامت کا استعمال کیا جائے گا۔ یا جیسے میں آپ سے سوال کروں کیا آج کل آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی کر رہے ہیں، تو اس کے آخر میں بھی سوالیہ علامت آئے گی۔ یوں ہمارا یہ دوسرا سیٹ بھی مکمل ہوا ختمہ اور سوالیہ کا۔ تو اس کے ساتھ ہی ابھی ہم اگلی علامات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا سیٹ ہے 7ویں اور 8ویں نمبر پر ندائیہ اور فجائیہ۔ اب آپ دیکھیں ندائیہ اور فجائیہ دونوں علامات، دونوں کی ایک ہی علامت ہے، ایک ہی نشانی ہے، مگر تحریر میں ان کا انداز مختلف ہوگا۔ ندائیہ کیا ہے؟ کسی کو پکارنا، مخاطب کرنا، یعنی جب ہم کسی کو درخواست لکھتے ہیں تو اس وقت ہم انہیں مخاطب کر رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں جناب عالی، اس کے بعد ہم ندائیہ علامت لگاتے ہیں، اور پھر ہم اگلی جو ہے وہ سارا اپنا جو موقف ہے وہ تحریر کرتے ہیں۔ اسی طرح کسی کو پکارنے کے لیے اگر ہم کسی کو مخاطب کر رہے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ احمد، ندائی علامت لگائی، ذرا ادھر آؤ، تو اس طرح سے یہ پکارنے یا مخاطب کرنے کے وقت استعمال ہوتی ہے جو علامت، تو اسے ہم ندائی علامت، تو اس علامت کو ہم ندائی علامت کہیں گے۔ اور یہی انداز کہ جب ہم کوئی تقریر کر رہے ہیں، اس وقت جب ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں، معزز سامعین، معزز اساتذہ کرام، معزز کیا کہیں گے ہم، حاضرین محفل وغیرہ، تو اس وقت بھی یہ علامت استعمال ہوگی۔ آگے بڑھیے، دیکھیے فجائیہ، علامت ایک ہی ہے، احساسات جو ہیں وہ مختلف ہو گئے، چینج ہو گئے ہیں۔ جذبات اور احساسات کے اظہار کے لیے ہمیں فجائیہ استعمال کرنی پڑتی ہے علامت۔ ہم کہتے ہیں خوشی کا موقع ہے، خوشی کے موقع پر ہم اظہار کریں تو واہ، واہ کے آگے آپ نے دیکھیں فجائیہ علامت، ہم میچ جیت گئے، یہ احساسات ہیں نا، ہماری خوشی کا احساس ہے۔ آگے اگر دکھ یا غم کا احساس ہے، کسی کا دکھ ہے تو ہم نے کہا آہ، فجائیہ علامت لگائی اور لکھا وہ نہ بچ سکا، تو یہ دکھ کا احساس ہے۔ تو دیکھیں جہاں کہیں خوشی کا، دکھ کا، غم کا، حیرت کا اظہار ہو تو ایسے موقعوں پر فجائیہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ ندائیہ اور فجائیہ، یہ آپ کا تیسرا سیٹ مکمل ہوا 7ویں اور 8ویں علامات کے ساتھ۔ یہ چوتھا سیٹ ہے واوین اور قوسین کا۔ واوین آپ کے سامنے یہ دیکھیں سرخ روشنائی سے لکھی ہوئی ہیں، تو واوین سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی بیرونی اقتباس کو نقل کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتی ہیں، یعنی جب میں اپنی گفتگو میں کسی دوسرے کے بات کا حوالہ دے رہی ہوں یا کسی دوسرے کے الفاظ کو استعمال کر رہی ہوں تو وہاں یہ علامت استعمال ہوگی، یعنی بیرونی اقتباس کو نقل کرنے کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں کہوں اپنی گفتگو کے دوران کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے،
تو سامنے آپ کی تحریریں دیکھیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کو واوین میں تحریر کر دیا ہے۔ اسی طرح قائد کے بقول ہمیں کام اور کام پر توجہ دینی چاہیے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے یہ، اور مشہور قول ہے کہ کام اور کام پر توجہ دینی چاہیے۔ تو اگر ہم اس طرح کے کسی دوسرے کے جو ہیں وہ قول کو اپنی اقتباس میں نقل کرنا چاہیں گے، تو جب ہم اسے اس میں تحریر کریں گے تو وہاں پر ہم واوین کا استعمال کریں گے۔ کسی دوسرے کا حوالہ دینا ہوتا ہے تو وہاں پر یہ علامت استعمال کی جاتی ہے جسے واوین کہتے ہیں۔ اب اگلا آپ دیکھیں قوسین۔ یہ قوسین کو جملہ مترجمہ بھی کہتے ہیں۔ جب جملے میں کوئی اضافی وضاحت ہو یا کوئی ایسی بات ہو رہی ہو، یعنی اس جملے کا حصہ نہ ہو، آپ کوئی ایسی وضاحت کر رہے ہیں جو جملے کا حصہ نہیں ہے بلکہ اضافی ہے، تو اسے ہم قوسین بھی کہتے ہیں اور جملہ مترجمہ بھی کہتے ہیں۔ جملے میں اضافی وضاحت کے لیے جملہ مترجمہ کہا جاتا ہے یا قوسین کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے جملہ لکھا ہے، شاعر مشرق۔ اب ہم اگر اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ شاعر مشرق نے ہمیں خودی کا پیغام دیا، ویسے تو جملہ سمجھ آ رہا ہے، لیکن یاد رکھیے بعض لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ شاعر مشرق کون ہے، تو اس کے لیے ہم نے قوسین میں لکھ دیا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یوں یہ جملہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں خودی کا پیغام دیا، تو جملہ مترجمہ جو تھا وہ ہم نے قوسین میں تحریر کر دیا۔ اسی طرح اگلا جملہ ہے، عوام نے اسے اپنا نمائندہ چن لیا۔ تو جو ہم نے جملہ جو ہم نے اس میں قوسین میں تحریر کیا ہے، یعنی عوام نے اسے اگرچہ وہ نااہل تھا اپنا نمائندہ چن لیا، تو جملہ مترجمہ جو تھا وہ ہم نے قوسین میں لکھ دیا۔ اسی طرح بہت سے ایسے جملے ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ میرا دوست اسد، اب ہم نے قوسین میں لکھا ان کے والد محترم، اور آگے لکھ دیا اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا وفات پا گئے۔ تو اس طرح سے جو بھی جملہ ہم اضافی اپنی تحریر میں استعمال کرتے ہیں اسے قوسین میں تحریر کیا جاتا ہے، یعنی اسے جملہ مترجمہ بھی کہا جاتا ہے اور قوسین میں بھی تحریر کیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ یہ رموز اوقاف آپ کو بہترین طریقے سے سمجھ آ جائیں گے۔ جب آپ اس لیکچر کو سماعت فرمائیں گے تو اس کا تحریر میں استعمال آپ بخوبی جان سکیں گے کہ تحریر میں ان رموز اوقاف کو کہاں، کیسے اور کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اجازت چاہوں گی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حامی و ناصر۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے میرا یہ لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا، اور اگر آپ کو مفید لگے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے لیکچرز اور چینل کو دیگر طلباء و طالبات کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ تحصیل علم کا یہ سلسلہ یوں ہی رواں دواں رہے۔ اور اگر آپ کو اس لیکچر میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور ایسے ہی مزید لیکچرز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ لیکچرر پروین عابد اب اجازت چاہتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔